اس واقعے کے بیان سے آج کون سی باتیں ہم لے سکتے ہیں؟ اس میں چند باتیں یہ ہیں کہ جب ہم نئے عہد نامے کو اس کے گریکو رومن کانٹیکسٹ میں، اس کے یونانی، رومی اور پھر جوئش کانٹیکسٹ، یہودی سیاق و سباق میں پڑھتے ہیں تو پہلی بات ہم اس کرسٹولوجیکل ٹیکسٹ میں، اس مسیحائی متن میں یہ سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک افضل تر بادشاہ اور عالم شرع ہے۔ یسوع مسیح ایک افضل تر بادشاہ، نبی اور استاد ہے۔ یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کی عمر صرف 12 سال ہے۔ یاد رکھیے، یہودیوں میں ایک دستور ہے کہ جب کوئی لڑکا 13 سال کا ہو جائے، جس کو ہم انگلش میں ٹین ایجر کہتے ہیں، اردو میں نو عمر لڑکا، جب کوئی لڑکا ٹین ایج میں، نو عمری میں داخل ہو، یعنی 13 سال کا ہو جائے، تو اس کو وہ بار متزوع یعنی فرزند شریعت، ابن شریعت، سن آف لا، سن آف دا لا کا لقب دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب یہ 13 سال کا ہو گیا ہے، ہون اے منڈا نہیں رہا، اب یہ لڑکا نہیں رہا، بلکہ اب یہ ایک نو عمر مرد ہے۔ اور لڑکی کے لیے ان کا یہ تھا کہ بیت متزوع، اگر لڑکی 12 سال کی جب وہ ہو جائے تو اس کو وہ دختر شریعت، ڈاٹر آف دا لا، شریعت کی بیٹی کا لقب دیتے، اور فرزند شریعت، ابن شریعت 13 سال کا لڑکا اور دختر شریعت 12 سال کی لڑکی، اس عمر ہی میں وہ مرد اور عورت کہلانا شروع کر دیتے اور ان پر یہودی شریعت کی قانونی اور مذہبی ذمہ داریاں اور فرائض لاگو ہو جاتے۔ خداوند یسوع مسیح مردانگی کے مرحلے میں داخل ہونے کے دہانے پر ہے، ابھی وہ داخل ہوا نہیں ہے، ابھی وہ 12 سال کا ہے، مگر کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ 12 سال کی عمر میں، لڑکپن کے زمانے ہی میں، وہ شریعت کو سمجھتا ہے، وہ اپنی پہچان سے واقف ہے، اور وہ عام لڑکوں اور بچوں سے ہٹ کر ایک ایسا غیر معمولی لڑکا ہے جس کے شرعی علم، جس کے سوالات اور خیالات سے ہیکل میں شریعت کے استاد دنگ، حیران اور ششدر ہو گئے ہیں۔ نکتہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک افضل تر نبی، ایک افضل تر عالم شرع اور ایک افضل تر خدا کی بادشاہی کا استاد ہے۔ ایک مفسر کے مطابق مقدس لوکا یہاں پاک روح کی رہنمائی میں
یسوع مسیح کو ایک ینگ اسکالر، ایک جوان عالم کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ یہ تو تھا یہودی ثقافت کے تناظر میں اس اقتباس کا مقصد، لیکن ساتھ ہی ہم نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ نیا عہد نامہ یونانی زبان میں لکھا گیا، اور جس زمانے میں یہ لکھا گیا اس وقت اسرائیل پر رومی سپر پاور، رومی عالمگیر سلطنت کی بادشاہی تھی۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کیسر اگستس کے زمانے میں پیدا ہوا، اور رومی لوگ شہنشاہ کیسر اگستس کو خداوند مانتے تھے، اور اس تعلق سے کئی کہانیاں وہ سناتے تھے کہ جب کیسر اگستس ایک لڑکا ہی تھا تو تعلیم میں، حکمت میں اور سمجھ میں وہ غیر معمولی تھا، وہ نہایت لائق تھا، وہ اپنے زمانے کے لڑکوں سے آگے تھا، وہ ایک نوجوان عالم تھا، وہ تب ہی سے مستقبل کا لیڈر بننے کو تیار تھا، حتیٰ کہ جب اگستس 12 سال کا تھا اور اس کو رومی شہنشاہ کیسر جولیس نے، جس کا وہ بھتیجا لگتا تھا، اڈاپٹ کر لیا، تو 12 سال کی عمر میں اگستس نے اپنی گرینڈ مدر جولیا کے جنازے پر ایک زبردست تقریر کر کے سب کو دنگ کر دیا۔ اس کی دادی جولیا اس کے قانونی باپ کیسر جولیس کی بہن تھی، اور نئے عہد نامے کا جب ہم یونانی رومی تناظر میں مطالعہ کریں تو یہاں تاریخ کی روشنی میں مقدس لوکا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ملک اسرائیل پر قابض رومی سلطنت کے شہنشاہ کیسر اگستس کے زمانے کے مقابلے میں جو اپنے لڑکپن میں ایک غیر معمولی لڑکا تھا، یسوع مسیح پیدا ہونے والا یہودیوں کا بادشاہ، خدا کا مسیح، اس کا نجات دہندہ کیسر اگستس سے ایک افضل بادشاہ ہے۔ یسوع مسیح کیسر اگستس سے ایک برتر بادشاہ ہے۔ یسوع مسیح کیسر اگستس سے بڑھ کر ایک غیر معمولی بادشاہ ہے۔ یسوع مسیح یہودیوں اور تمام روئے زمین کے لیے خدا کی طرف سے مقرر کردہ ایک بڑا، عظیم، جلیل، قدوس، طاقتور، قادر اور افضل ترین بادشاہ ہمارے درمیان آ گیا ہے، جس کے مقابلے میں چاہے کیسر اگستس ہو یا ہیرودیس بادشاہ ہو، ان کا اختیار، ان کی طاقت اور ان کی قدرت ماند پڑ جاتی ہے۔ آئے ہم یسوع مسیح کی شاہانہ قدرت کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔
कैसर ऑगस्टस को तो रूमी सेनेट ने शहनशाह मुकर्रर किया, कैसर यस्सु मसीह को यहोवा खुदा ने बादशाह मुकर्रर किया। कैसर ऑगस्टस की बादशाही तो सिर्फ जमीन के उन इलाकों तक थी जहां रूमियों का कब्जा था, लेकिन शहनशाह यस्सु जो कैसरों का कैसर, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है, उसकी बादशाही आसमान पर भी है, उसकी बादशाही जमीन पर भी है, उसकी बादशाही जमीन के नीचे की मखलूकात पर भी है। वो तमाम कायनात का अज़लियो अबदी बादशाह है। और आपसे आज सवाल ये है कि इस नए साल में जो खुदा ने अपने फजल से हमें बख्श दिया है, क्या आप अपनी जिंदगी अपने ख्यालों, ख्वाबों, ख्वाहिशों और अमलों पर यस्सु की बादशाही, उसकी हुकूमत, उसके इख्तियार, उसके इक़्तिदार को लेने के लिए तैयार हैं या नहीं? एक दफा एक लड़की थी और उसके दिल में, बहुत सी बहनें यहां बैठी हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, मिड एज भी हैं, उसके अंदर खुदावंद यस्सु बादशाह के लिए, शहनशाह के लिए करने को बड़ा जज्बा था। उसने एक A4 साइज खाली कागज लिया और नए साल के मौका पर अपने सारे मंसूबे, इरादे, ख्वाहिशें, आरजुएं, तमन्नाएं उस पे लिखी कि ऐ खुदावंद, ये सब कुछ मैं तेरे लिए करना चाहती हूं। उसके नीचे साइन किए, डेट लिखी, खुदावंद की हजूरी में ले गई। जब वो ले गई, घुटनों के बल झुक गई और खुदावंद के सामने वो सारा जो है अपने कई नुकात पेश किए, तो खुदावंद ने उससे आगे से जवाब दिया, ये सारी ख्वाहिशें और इरादे तो तेरे हैं, इनमें मेरी मर्जी की हुक्मरानी और बादशाही कहां है? वो लड़की वापिस गई और उसने एक और A4 साइज खाली पेज लिया और उसे खुदावंद की हजूरी में ले आई, घुटनों के बल झुकी और अपने साइन किए, तारीख लिखी और कहने लगी, ऐ खुदावंद यस्सु, मैं खुद को तेरी बादशाही और हुकूमत के मातहत करती हूं। अब तू बोल और मैं लिखती हूं कि मेरा खुदावंद और बादशाह होने के नाते मेरे लिए तेरा मंसूबा और तेरी मर्जी क्या है? आइए इस साल में हम अपनी तालीमी प्लानिंग को, अपने कारोबारी मंसूबों को, अपने खानदान को, अपनी खिदमत को
मुकम्मल तौर पर खुद को, जिंदगी के हर हिस्से को खुदावंद कैसर शहनशाह, शहनशाहों के शहनशाह, बादशाहों के बादशाह यीशु मसीह के सपुर्द और मातहत कर दें। तैयार हैं इसके लिए? फिर हम इस इक्तबास में देखते हैं कि जब मुकद्दसा मरियम खुदावंद यीशु मसीह से आयत नंबर 48 में बात करती है कि तू कहां था, हम तुझे ढूंढ रहे थे, 3 रोज बाद तू हमें मिला है, तूने हमें कितना परेशान किया। तो गौर कीजिए, वालिदैन यरूशलेम से बाहर जा चुके थे। 3 दिन की तलाश के बाद यीशु उन्हें हैकल में मिलता है। यीशु मसीह हैकल में है, वो उसको कहीं और ढूंढ रहे हैं। आज भी दुनिया के कई लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को, खुदा को गलत जगहों पर ढूंढते हैं, मज़ारों पर, मंदिरों में, अपने पैसे के इस्तेमाल में, अपने नेक कामों में, झूठे पीरों, मुर्शिदों और उस्तादों की पैरवी में। लेकिन याद रखें कि खुदा जो है वो हम पर अपने बेटे यीशु मसीह की सूरत में जाहिर हुआ और हमारे दरमियान रहा। खुदावंद यीशु मसीह कौम इस्राएल और बनीनो इंसान के दरमियान खुदा का ज़हूर है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान खुदा का अवतार है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान खुदा का तजस्सुम है। अगर आप यूहन्ना की इंजील पहला बाब निकालें और उसकी आयत नंबर 14 देखें तो वहां लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। यहां यूनानी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है कि फजल और सच्चाई से मामूर होकर अपना खैमा हमारे दरमियान लगाया। पहले हमें खुदा की हजूरी खैमा इज्तमा के वसीले से और हैकल के वसीले से मिलती थी। अब खुदा की हजूरी यीशु मसीह के बदन के खैमे और यीशु जो खुदा की जिंदा हैकल है। यूहन्ना दूसरे बाब की आयत नंबर 20 और 21 में लिखा है कि मसीह ने अपने बदन के मकदिस, अपने बदन की हैकल के बारे में दावा किया कि तुम इसे गिरा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अब हम जब खुदा को ढूंढे तो खुदा से मुलाकात का एक ही मकाम है, खुदा को पाने की एक ही जगह है
اور وہ ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح، خدائے مجسم، خدا کی زندہ ہیکل۔ اور جگہوں پر خدا نہیں مل سکتا۔ خدا یسوع مسیح کی صورت میں ہمارے درمیان اتر آیا، اور ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ دنیا کے لوگ خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس بات سے لا علم ہے کہ یسوع مسیح دی صورت چ تے خدا خود انہاں نوں لبن آ گیا۔ کیا فرمایا تھا مسیح نے؟ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ وہ خدا جو آدم کو باغ عدن میں تلاش کر رہا تھا، جس نے پکار کر کہا اے آدم تو کہاں ہے، وہ خدا یسوع مسیح کی صورت میں مجسم ہوتا ہے، ہمیں ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے۔ سوال صرف یہ نہیں ہے کیا تم نے خدا کو پا لیا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا خدا نے تمہیں پا لیا ہے یا نہیں۔ خدا ہمیں تلاش کرتا ہے۔ اس نئے سال میں ہم غلط جگہوں پر خدا کو نہ ڈھونڈیں، عزت کو، آسودگی کو، اطمینان کو نہ ڈھونڈیں غلط جگہوں پر۔ لوگ پیسے میں اسے تلاش کرتے ہیں، علمیت میں اسے تلاش کرتے ہیں، رتبوں میں اسے تلاش کرتے ہیں، عہدوں میں اسے تلاش کرتے ہیں، اپنی انسانی کامیابیوں میں اسے تلاش کرتے ہیں، مندروں میں اور مزاروں میں اسے تلاش کرتے ہیں، گردواروں میں اسے تلاش کرتے ہیں۔ وہ یسوع میں ملے گا۔ جس نے یسوع کو پا لیا اس نے خدا کو ڈھونڈ لیا۔ اور غور کیجئے، 3 روز کے بعد وہ انہیں ملا۔ ایک مسیحی عالم اس بات کو بڑے ہی جو ہے خوبصورت اور تخلیقی انداز میں پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب خداوند یسوع مسیح مر گیا تو تب بھی اس وقت کی مریم مگدلینی اور یسوع کی ماں مریم بھی شامل ہوگی ان عورتوں میں، اور دیگر عورتیں جو تھیں، اس وقت بھی جب وہ اسے ڈھونڈنے گئیں تو غلط جگہ چلی گئیں، اور وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے، وہ اسے قبر میں ڈھونڈ رہی ہیں۔ وہ قبر سے باہر آ چکا ہے، ایتھے انہوں رشتہ داراں چ لبن دے نے، او ہیکل چوئے، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو قبر میں مردہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن فرشتہ انہیں بتاتا ہے وہ یہاں نہیں ہے، بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ یاد رکھیں کہ آج بھی اس دنیا میں بڑے لیڈر ہیں جن کو دنیا کے لوگ مانتے ہیں، مگر وہ قبروں میں ہیں۔ ہمارا یسوع قبروں میں نہیں ملتا، وہ پاک روح کی قدرت سے جی اٹھا اور زندہ ہوا اور زندہ ہے اور اب تک زندہ رہے گا۔ وہ
اسی لیے زندگی بخش سکتا ہے کیونکہ وہ خود زندہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آئیں ہم خدا کو وہاں ڈھونڈیں جہاں وہ مل سکتا ہے، اور وہ جگہ ہے ہمارے خداوند یسوع کی حضوری۔ اس نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ مقدس پولس رسول نے فرمایا، مسیح خدا کی صورت ہے۔ یاد رکھو، بطور انسان تسی تے میں، ہم خدا کی صورت پر بنے ہیں، مگر یسوع مسیح خدا کی صورت ہے۔ اور پھر جب مقدسہ مریم کا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا مکالمہ ہوتا ہے تو آیت نمبر 29 میں خداوند فرماتا ہے، کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنی پہچان اور اپنے مشن کی بات کر رہا ہے۔ کرائسٹس آئیڈینٹی اینڈ مشن، یہ فکرہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے، اس کے یونانی سے اردو یا انگریزی میں کئی تراجم کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ترجمہ وہ ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے۔ یہ درست ترجمہ ہے، مگر کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ مجھے اپنے باپ کا کام کرنا ضرور ہے۔ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے۔ اس سے یسوع مسیح کی آئیڈینٹی، اس کی پہچان ظاہر ہوتی ہے، اور مجھے اپنے باپ کا کام کرنا ضرور ہے۔ اس سے خداوند یسوع مسیح کا مشن یعنی اس کا کام ظاہر ہوتا ہے۔ دونوں ہی درست ہیں۔ غور کیجئے، یسوع مسیح کی عمر اس وقت صرف 12 سال ہے۔ ابھی وہ ٹین ایجر بھی، نو عمر مرد بھی نہیں بنا۔ علماء میں اکثر ایک سوال رہا ہے، اور کل پادری ظفر صاحب فون پر بھی مجھ سے یہ بات کر رہے تھے کہ جیزس سیلف انڈرسٹینڈنگ، یسوع مسیح کی خود فہمی کہ اپنے بارے میں کس مرحلے پر جا کر خداوند یسوع مسیح نے اس بات سے آگاہ ہونا شروع کیا کہ وہ کامل انسان ہونے کے ساتھ ساتھ کامل خدا بھی ہے۔ یاد رکھیں، بائبل کی تعلیم کے مطابق ہم یہ مانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی واحد ذات میں 2 فطرتیں تھیں، کامل انسان اور کامل خدا۔ تو انسان تو وہ تب بنا جب وہ مقدسہ مریم کے پیٹ میں پڑا اور پیدا ہوا۔ خدا وہ ازل سے تھا، مگر جب وہ انسان بن گیا، بیبی بنا، اور پھر عمر میں بڑھتا چلا گیا، تو کس سٹیج پر جا کر اس کو یہ آگہی ہونا شروع ہو گئی کہ میں انسان ہونے کے ساتھ ساتھ خدا بھی ہوں۔ کئی تھیولوجینز کا خیال ہے کہ 12 سال کی عمر میں یہ ڈیوائن کانشیسنس، یہ الہی شعور
यीशु मसीह को हासिल होना शुरू हो गया कि बतौर इंसान तो मैंने अपने माँ बाप के ताबे रहना है, मगर बतौर खुदा मैं बाप की तरफ से, जो तस्लीस का पहला रुकन है इस दुनिया में, खुदा बाप की तरफ से खुदा बेटा आया हूं। और यहां यीशु मसीह फरमाते हैं कि मुझे अपने बाप के हां होना जरूर है। अपने बाप के हां, खुदा को यहां यीशु मसीह जाती बाप, शख्सी बाप कहकर पुकार रहा है। ये खुदा को इस तरह से बाप कहना यहूदियों में उस जमाने में आम नहीं था। और यूहन्ना की इंजील आप पढ़ें तो वहां पर यहूदी लोग गिला करते हैं कि ये खुदा को खास अपना बाप कहकर पुकारता है। यूहन्ना 8वें बाब में खुदा को खास अपना बाप कहकर यीशु मसीह ये जाहिर कर रहे हैं कि मैं महज इंसान नहीं हूं, मैं पाक तस्लीस का दूसरा रुकन हूं, मैं बाप की तरफ से उसका मुजस्सम कलमा हूं। मैं जैसे बाप के अंदर अलूहियत है, अपने अंदर अलूहियत रखता हूं। जैसे बाप खुदा है, मैं खुदा हूं। यहां मसीह यस्सु की पहचान जाहिर हो रही है कि हमारा खुदावंद यस्सु मसीह, इस दुनिया की आबादी आज 8 अरब है और इससे पहले भी अरबों इंसान गुजरे हैं। इस दुनिया के माजी में आए हुए अरबों इंसान, आज जमाना हाल में मौजूद अरबों इंसान और मुस्तकबिल में आने वाले बिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, अरबों इंसानों में सिर्फ एक ऐसा इंसान पैदा हुआ है, सिर्फ एक ऐसी हस्ती है जो बैक वक्त कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी है, और वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। आइए इस नए साल में खुद को इस खुदावंद यीशु की हुकूमत, बादशाही और इख्तियार में दे दें। उसके साथ वक्त गुजारें, हर रोज उसका कलाम पढ़ें, हर रोज उसके हुजूर में दुआ करें, हर रोज उसके साथ शख्सी ताल्लुक में मजबूत हों, हर रोज उसके पाक रूह का मसा अपनी जिंदगी में मांगें। जब आप सुबह काम के लिए निकलते हैं, जब मेरी बहनों आप सुबह उठती हो, अपने बच्चों के लिए खाना नाश्ता तैयार करती हो, जब मेरी बेटियों और मेरे नौजवान भाइयों आप स्कूल और कॉलेज के लिए निकलते हो, इस कामिल खुदा और कामिल इंसान यीशु मसीह नासरी खुदावंद ने वादा किया था कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो हर रोज अपने पाक रूह के वसीले से आपके साथ है। ओ ते तुहाडे नाल है, तुसी ओदे नाल है हो या नहीं? क्या आप उसके साथ हो या नहीं? वो तो हमारे दरमियान आ गया, क्या हम उसके पास आते हैं या नहीं? और फिर जैसा मैंने बताया, इस आयत का एक तर्जुमा यह भी हो सकता है कि मुझे अपने बाप का काम करना जरूर है। यानी यह है कि जीसस मिशन, और लूका की इंजील पढ़ें, ये दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा है,
آگے پڑھیں، لوکا بتاتا ہے یسوع مسیح نے 3 کام کیے جب اس نے خدا کی بادشاہی کا مشن شروع کیا۔ یسوع مسیح نے اس زمین پر خدا کی بادشاہی کا آغاز کیا، اور اس مشن میں لکھا ہے نمبر 1 ٹیچنگ، تعلیم دینا، نمبر 2 پریچنگ، منادی کرنا، توبہ کی منادی کرنا، خدا کی بادشاہی کی منادی کرنا، اور نمبر 3 ہیلنگ، شفا دینا۔ وہ تعلیم دیتا، وہ منادی کرتا اور شفا دیتا پھرا۔ آج ہم نے تعلیم دینے اور منادی کرنے کو سائیڈ پہ کر دیا ہے اور شفا کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ہاں، وہ جسمانی شفا بھی دیتا ہے اور دے گا، مگر شفا سے پہلے منادی ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس پر ایمان لائیں، اور منادی سے پہلے تعلیم ہے، یعنی خدا کے کلام کو سیکھیں، چرچ میں سیکھیں، ہر روز اس کو پڑھیں، اس سے متعلقہ باتیں پڑھیں، پھر اس پر عمل کریں۔ کسی نے کیا ہے کہ جویں گھوڑا ہوندا نا تے گھوڑا اگے ہوندا تے ٹانگا او دے پیچھے ہوندا ہے تے گھوڑا ٹانگے نو کھچدا ہے۔ اسی کی کیتا ہے، اسی الٹ کر دیتا ہے، اسی ٹانگا اگے کر دیتا ہے، گھوڑا پیچھے کر دیتا ہے، شفا نو اسی اگے کر دیتا ہے تے بائبل دی تعلیم تے کلام دی منادی نو اسی پیچھے کر دیتا ہے، جدے نال زندگیاں بدل دیاں نے۔ گھوڑے کو آگے رکھنا ہے، خدا کے کلام کی تعلیم اور توبہ اور روح اور بادشاہی کی منادی کو آگے رکھنا ہے۔ جب ہم دنیا کو بائبل کی تعلیم دیں گے، جب ہم دنیا میں توبہ اور نئی پیدائش کی منادی کریں گے، باپ کا کام جو یسوع مسیح نے کہا اسے کرنا ضرور ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو یسوع کے نام اور پاک روح کی قوت سے بدروحیں بھی نکلیں گی، بیمار بھی شفا ہوں گے، مردے بھی زندہ ہوں گے، معجزات بھی ہوں گے، اور یسوع کا جلال بھی ظاہر ہوگا۔ پر اپنی ترتیب سدھی کر لو کلیسیا، گھوڑا آگے، تانگا پیچھے، خدا کے کلام کی تعلیم اور توبہ کی منادی پہلے، نئی پیدائش پہلے، جسمانی شفا بعد میں۔ جنوں نری جسمانی شفا ملدی ہے نا تے توبہ نہیں کیتی، او مرن تو بعد ابدی ہلاکت دا شکار۔ تے جنوں جسمانی شفا نہ بھی ملے، او توبہ کر کے نویں سرے تو پیدا ہو جان، انہاں نو جسمانی موت آ جائے گی نا جدوں، تے اس تو بعد وہ ہمیشہ دی زندگی چ داخل ہو جان گے، انہاں دے سارے ہی مسئلے حل۔ کھل کے تالیاں بجاؤ یسوع مسیح لئی، میرے لئی نہیں۔ ہیلیلویا۔ سو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یسوع کی پہچان کہ وہ مجسم خدا ہے، اس سے جڑے رہنا ہے۔ بیٹا ہونے کا مطلب یہ ہے، دیکھیں شیر کا بیٹا شیر ہے، انسان کا بیٹا انسان ہے، تو پھر خدا کا بیٹا کیا ہے؟ خدا ہے۔ وہ جسمانی معنوں میں خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ اسی مقدسہ مریم نو خدا دی بیوی نہیں ماندے، نہیں، وہ ازل سے باپ کا کلمہ ہونے کے باعث اور پھر پاک روح کی قدرت سے پیدا ہونے کے باعث بن باپ کے خدا کا بیٹا ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے حوصلہ افزائی یہ ہے کہ یہ 12 سال کا لڑکا یسوع جو لوکا 2:49 میں کہتا ہے
مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے. خدا کو باپ کہہ رہا ہے, وہ تو باپ کا ازلی اور حقیقی اور روحانی بیٹا ہے, مگر اب چونکہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں تو اس نے پاک روح کے وسیلے سے ہم سب کو بھی نئے سرے سے پیدا کر کے باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا ہے. ہم باپ کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں. Adopted sons and daughters of God. دنیا پاویں کہندی رہے کہ اے جڑے مسیح لوکاں نو دنیا کہندی ہے سائی نے, اے چوڑے نے, اے دنیا دے لوکاں دی جہالت تے بے خبری ہے. بائبل دے مطابق خدا دے بیٹے یسو دے نال جڑ جان تو بعد ہون مسیح یسو مسیح دے نا تے پاک روح دے وسیلے گلتیوں دے خط دے مطابق 4 باب یوحنا دی انجیل دا 1 باب اسی آسمانی باپ دنیا دے خالق مالک اور رازق دے بیٹے اور بیٹیاں واں. آپ شاہی کائنوں کا فرقہ, خدا کی مقدس قوم اور اس کی خاص ملکیت اور چنیدہ امت ہو. ایک دفعہ ایک مسیحی نوجوان سے پوچھا گیا کہ آپ کی عبادت کے اوقات کیا ہیں, دن میں کتنے اوقات مقرر ہیں؟ اس نے کہا ہم خدا کو باپ مانتے ہیں اور خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا ہے تے بچیاں نو بیٹیاں تے بیٹیاں نو باپ دے کول آن لئی ٹائم مقرر کرن دی ضرورت نہیں ہوندی. ٹائم لین دی لوڑ ہوندی ہے تواڈے بچیاں نو تواڈے کول آن لئی نہیں. یسوع نے کہا تو آج ہم نے بھی مسیح کی مانند باپ میں اپنی پہچان میں مضبوط ہونا ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. آپ عام لوگ نہیں ہیں. یہاں جتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں, بیٹے, بچے, نوجوان, بزرگ, آپ عام لوگ نہیں ہیں. تسی خاص ہو. ہیلیلویا. نویں سال چ گل اپنے پلے بن لو. ایتھوں جدو گھر بھی جاؤ اپنی فیملی نو بھی دسو اسی خاص لوگ ہاں, اسی باپ دے بیٹے اور بیٹیاں واں, اسی باپ دے گھر چوں ہاں. اور یہ ہے ہماری پہچان. مشن کیا ہے؟ ہم نے بھی یسوع کے نام میں خدا کے کلام کی تعلیم دینی ہے, توبہ کی منادی کرنی ہے اور بیماروں کے لیے شفا مانگنی ہے. اور آئیں سال 2023 کو تعلیم, منادی اور معجزانہ شفا والا سال خدا سے مانگ لیں تاکہ سینٹ جانز چیپل گجرانوالا اس قدر ترقی کرے کہ ہمیں اتوار کے دن 1 نہیں بلکہ 2 بلکہ 3 عبادتیں کرنی پڑیں. ہمارے پاس جگہ کم پڑ جائے, ایماندار زیادہ ہو جائیں. اور پھر لکھا ہے آیت نمبر 52 میں کہ اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا. اس کا مطلب ہے کہ خدا کے مقاصد کو سمجھنا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا. یہ ہے خدا میں حکمت میں چلنا اور خدا کی مقبولیت میں ترقی کرنا. خاص طور پر اب میں آخر میں نوجوانوں کو چیلنج دینا چاہتا ہوں. یہاں کئی بیٹیاں بیٹھی ہیں, نوجوان بیٹے بیٹھے ہیں. آپ کے 2 کام ہیں. کئی یہاں 12 سال کے ہیں, کئی 15 سال کے ہیں, کوئی یہاں 17 سال کا ہوگا. دیکھیں یسوع مسیح یہاں بھی نوجوان ہے, ایک لڑکا ہی ہے.
جتنے یہاں لڑکے اور لڑکیاں ہیں، آپ کے زندگی کی اس سٹیج پر صرف 2 کام ہونے چاہیے، اور یہ 2 کام لکھ لیں۔ نمبر 1 ہے مسیح کی پیروی کرنا، مسیح کے پیچھے چلنا، مسیح کے اور اپنے ماں باپ کے تابع رہنا۔ نمبر 1 خداوند یسوع مسیح اور اپنے ماں باپ کے تابع رہنا، ان کی بات ماننا، ان کے پیچھے چلنا۔ نوجوانوں، یہ ہے آپ کا پہلا کام۔ اور دوسرا کام ہے اپنی پڑھائی میں خوب محنت کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا۔ اس چرچ میں سے ڈاکٹرز نکلیں، انجینئرز نکلیں، کمشنر نکلیں، ڈائریکٹر نکلیں، وکیل نکلیں، جج نکلیں، سائنسدان نکلیں، CSS، MBBS، FPCS اور اس طرح کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والے نکلیں۔ آپ کا اور کوئی کام نہیں نوجوانوں، ان 2 کاموں کے علاوہ۔ مسیح اور اپنے والدین کی پیروی نمبر 1، اور نمبر 2 اپنی تعلیم میں خوب محنت۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔